نظم پیش کر رہی ہوں چونکہ ادب کی دنیا سے ہی تعلق ہے. آج کل تو فیس بک پر بہت کچھ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہیں. بہرحال یہ ہے شہنشاہ ادب زندہ باد. تقریبات، اعتراف کمال فن، شام پذیرائیاں، اخبارات کے پورے ادبی صفحے پہ لمبے لمبے انٹرویو، تعارفی مضامین، بلند کامر شخصیات کے تبصرے، پیش لفظ مدثرائیاں، فن و شخصیت پہ کتب، سب اچھا ہے، بہت اچھا ہے. حوصلہ بڑھتا ہے، آگے بڑھنے کا عزم پختہ ہوتا ہے، کچھ کرنے کو، خود کو منوانے کا جذبہ سر اٹھاتا ہے. دولت ہے تو شہرت کا مزہ لینے میں کیا حرج ہے، مگر سنا ہے یہ چسکا ہوس شہرت کی طرف لے جاتا ہے. تخلیق مر جاتی ہے. تعریفیں سن سن کے تخلیق کار کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے. ہر لمحہ، ہر لہجہ بس پذیرائی کی خواہش سر اٹھاتی ہے. ہوس تو ہر شے کی ہوتی ہے، تو ہوس سے، لالچ سے، دولت و شہرت و منصب کی ہوس سے کیسے بچے؟ 3 زے زندگی کو عرش سے فرش پہ لا پٹکتے ہیں. کون سے زے؟ زر، زمین، زن. ہاں یہ تو سچ ہے، اپنے بڑوں سے سنا ہے. اس زے کی ہوس بہت بری ہے. صرف زر، زن، زمین ہی نہیں، کسی بھی شے کی خواہش ضرورت سے بڑھ جائے فتنہ بن جاتی ہے. مگر یہ تو روزی روزگار ہے. کئی پبلشوں کے گھر چل رہے ہیں، کتابیں لکھوائی جا رہی ہیں، کتابیں چھپ رہی ہیں، تو کسی کا اس میں کیا بگڑتا ہے؟ سنا نہیں ردی میں بک رہے ہیں دیوان آج کل کے. کیا حاصل ہے ایسی کتب کا؟ کتاب تو سچ اور حق کی بات کرتی ہے، ثبوت ہوا کرتی ہے. کتاب تو زندگی کا عکس ہوتی ہے. کتاب تو سچ کی گواہی ہوتی ہے. کتاب میں پڑھا تھا تو یہ بات سچی ہوگی نا. مگر اب تو کتابوں میں جھوٹ، بددیانتی، حسن، شرافت، لذت بک رہی ہے. تو کس کام کی یہ کتابیں؟ علامہ اقبال، حالی، نذیر، جوہر، فرمان فتح پوری، جمیل جالبی جیسے شاعر، ادیب، نقاد، نثر نگار اب بھی ہیں، مگر ہیں کہاں؟ انہیں تلاش تو کیجیے. یہ سستی شہرت سے کہیں دور تخلیقی عمل میں مصروف ہوں گے. ان کی پذیرائی ان کا حق ہے. ایسے خزینے صدف کے موتی ہیں. مگر اب تو کئی دولتیے ایسے دیکھے ہیں جنہوں نے اپنی کتب کی رونمائی شہر شہر، ملک ملک، مہد و ماہ بار بار رکھی. مل گئی شہرت، بہت مل گئی. بس اور محدود ہو گئے. بس انہیں ان کا حلقہ جانتا ہے، پہچانتا ہے. سرکاری اعزاز و منصب سے بھی نوازے جاتے ہیں. عوامی نہیں، سرکاری شہرت بھی مل گئی، کافی ہے. ایک اور قصہ ہے عزت پرستی کا. ایک لکھاری ایسے بھی کئی لکھاری ہیں. ایک لکھاری نے اساتذہ ملازم رکھ کر دن رات کئی 100 کتب لکھوا لی. ملازمین نے بھی جلدی یہ سچے واقعے سب. ملازمین نے بھی جلدی خوب گھپلا کیا. فیض کی غزل کے مصرے، بشیر بدر کے کلام کے ٹکڑے اور کئی کتب سامنے رکھ کر بنا دیے دیوان پر دیوان. اب باری تھی خود کو منوانے کی. یہ کیا مشکل تھی؟ شام پذیرائی، پبلشروں، ادبی مجلوں، صفوں کے انچارج، بیرون ممالک کے مشاعرے، سب آگے پیچھے. زر کی روشنی ہی چکچاند کر دینے والی ہوتی ہے. فن و شخصیت پہ مضامین لکھنے، لکھوانے، چھپوانے والوں کے روزگاروں کو 4 چاند لگ گئے. سنا ہے ان کی شخصیت پر 2000 مضامین دنیا کے کونے کونے سے لکھوا کر قدموں میں ڈھیر کر دیے گئے. اب دن آیا شہنشاہ ادب کے جشن اعتراف کمال فن کا. اسٹیج سج گیا، نامور لکھاری، پریس والے، پبلشر، کیمرے سب حاضر. قصیدہ گوئی کا فن زندہ ہو گیا. لیجئے ایک اور فن و شخصیت کتاب پبلشروں کو کمانے کو مل گئی. شاہ ادب کلام پڑھتے اٹکتے، مگر داد و تحسین کی ٹیم پہلے سے ہی مجمع میں اعلیٰ اول صف میں موجود تھی. واہ کے ڈونگرے خوب پیٹے جانے لگے. وزن بے وزن، بہر بے بہر، معنی بے معنی، مصرے سب چلتا ہے، سب گول مال ہے. دسترخوان سجا، مرغ، مٹن، بریانی، کسٹرڈ، آئس کریم،
शाही टुकड़े, सारा शहर था उमड़े आता था। वाह वाह, कितना बड़ा हजूम था उनको सुनने वाला, शाह अदब को सराहने वाला। उनकी गर्दन का कलफ और बढ़ गया, चेहरे पे दौलत की रौनियत का नशा, कदमों में मीर गालिब इकबाल को पड़ा देखने की हसरत पूरी हुई। दूसरे दिन के अखबारात में पजीराई की खबरें चमक दमक से मौजूद थीं। अचानक एक खबर पर नज़र पड़ी, लिखा था शाह अदब तो कई दीगर शौरा के मिसरे और फ़िक्र सबका करके कलाम पढ़ गए। साथ में एक शायर गरीब की तस्वीर और कलाम भी छपा था। लिखा था, ये मुझ गरीब की गज़ल है जो मेरी किताब में 30 साल पहले छप चुकी है, जिस पर ये शाह अदब दाद समेट रहे थे। मगर नक्कार खाने में तूती की आवाज़ कौन सुनता है, कौन सुनता है। सब गोलमाल है, सब ज़र ज़न मनसब का कमाल है। कौन ज़बान खोलता है, कौन सच बोलता है। सभी सबके ही दिल में शोहरत की हसरत है। पब्लिशर जिंदाबाद, ज़रपरस्ती जिंदाबाद, सारी तंजीमें जिंदाबाद, गोशे नंबर लगाने वाले ऐसे मुजल्ले अखबार जिंदाबाद, फ़न शख्सियत जिंदाबाद, जश्न शाह अदब जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहना क्या कहना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये सब सच्चे वाक़यात हैं हमारे इर्द गिर्द के माशाल्लाह। कहते हैं कि हमारे उर्दू अदब के माशरे की एक बदतरीन सूरत जो आजकल देखने में आ रही है, उस पर अपनी मोहतरमा जलील साहिबा जो हमारे बज़्म की सरबराह हैं, उन्होंने अपने कलाम को फरमाया और फिर आपने फरमाया, मैंने इंसान को परखा तो ये मालूम हुआ। बड़ा प्यारा शेर, मैंने इंसान को परखा तो ये मालूम हुआ, वो बुरा हो नहीं सकता था, अच्छा निकला। अगर इजाजत हो तो अगर इजाजत हो तो फिर याद दिलाऊं तुमको। क्या खत्म दीजिए, अगर इजाजत हो तो फिर याद दिलाऊं तुमको, दिला दूं जो तुमको नाम था मेरे। जी, अगर इजाज़त हो तो फिर याद दिला दूं तुमको, कर्ज जो नाम था मेरे वो तुम्हारा निकला, जो नाम था मेरे वो तुम्हारा निकला। बस ये थी लेबन साहिबा जो सरपंच आला हैं हमारे बज़्म की, और अल्हम्दुलिल्लाह आप ये कारनामे उर्दू के लिए रोशन इस तरह हैं जिनके उस कारनामे को हम बयान करना गोया जो है सूरत को शराब दिखाने के मुमासिल है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा सेहत और सलामती के साथ हम पर सादेर आपका साया कायम रखे, हम पर उर्दू वालों पर आपका बड़ा कर रही है। आइएगा